شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ روٹنا چاہیے، پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹ جائے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبی کے ذائقے سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ہم نے فرعون کے قصے سے یہ سیکھا ہے، لوگ ڈر جائیں تو ظالم کو خدا کہتے ہیں۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں، وہ کسی سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا۔ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ نیک اور خوش اخلاق آدمی چاہے جیسا بھی ہو، دنیا سے جانے کے بعد ان چار کندھوں کو کبھی بھاری نہیں لگتا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں۔ خوشیاں کھل کر برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اپنی مٹھی میں درد تھامے ایک سہمہ ضعیف مالی آنسوؤں سے کہہ رہا تھا، چند پتے یقین جانو بہار میں بھی ٹوٹتے ہیں۔ نگاہوں کے محافظ حقیقت میں قوم کی عزت کے بہترین محافظین میں سے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہیں دیکھ کر ہمیشہ حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور ساری تدبیریں اور منصوبے اس زندگی کے لیے بناتا ہے جس کی اگلی سانس کا بھی یقین نہیں۔ اور قرآن مجید نے ساتھ دیا کہ بھٹکے ہوئے خود کو جب وہ ڈھونڈنے نکلا، کسی حقیقت کا صحیح وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچیں گے؟ اللہ کے اس کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اپنا فن ان لوگوں کو ضرور دکھائیں جو سبحان اللہ کثرت سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں تعریف کرنا۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، زندگی میں کبھی بے چینی اور مایوسی نہ دیکھو گے۔ زندگی جسم اور جان کی موت سے پہلے کی سانسوں کا نام ہے۔ مخلص کی مخلصی کو ترازو میں نہیں بلکہ دل میں تولا جاتا ہے۔ ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور یقین کی خوبصورتی سے دور کرو۔ مایوسی کی کڑواہٹ سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ کے برتن ہیں، بس ان تمام برتنوں میں سے زیادہ محبوب دل وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ صاف ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا پھر دیر سے پہنچے گا۔ ہر طلب اور کوشش کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہے۔ اپنا منہ بند رکھ کر لوگوں کو یہ سمجھنے دینا کہ آپ بے وقوف ہیں
اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کھول کر لوگوں کے سارے شک دور کر دیں۔ دل کا تالا کھولنے کے لیے نفس سے آزادی ضروری ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مخلوق وہ ہے جس کا دل متکبر، زبان سخت، یقین کمزور اور ہاتھ کنجوس ہو۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے وہ متکبر ہے۔ توکل رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا ہے۔ جانتے ہوئے جھوٹ کو سچ مان لینا صرف محبت میں ممکن ہے۔ اندھیرا ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ گفتگو صرف الفاظ کی بھیڑ نہیں ہوتی، یہ احساس اور جذبات کی محفل ہوتی ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ کسی گناہ گار آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق اسے گناہ سے نکال سکتا ہے اور آپ کی نفرت اسے گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ مشکلوں کا آنا زندگی کا حصہ ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا زندگی کا فن۔ سچ بولنے والے ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ ہنسی پرانی ہو سکتی ہے، آنسو تازہ رہتا ہے، دکھ سہنے سے زندہ ہونے کا اندازہ رہتا ہے۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ ہم اکیلے ہیں بے حیثیت پتھر، آؤ مل کر چٹان بنتے ہیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ انسان تو پیدا ہر جگہ ہو رہے ہیں، مگر انسانیت۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہنا دل میں نور حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے بلا شبہ اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں۔ جھوٹ ایک ایسا عامل ہے جو آدمی کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ لمبا سفر ہو تو نفرتوں اور کدورتوں کے بوجھ اٹھا کر نہیں چلتے، کیونکہ انسان پھر منزل پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ ٹوٹے دھاگوں کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سب سے خوفناک بیماری فکروں اور غموں کی ہے، جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی۔ جس کام میں محنت ہو اس کام میں نقصان نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جبکہ دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہو لوگ اس کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ وہ کرنا بند کر دو۔ انسان کا نفس اس کو بری بات کا حکم کرتا ہے، اگر اسے بے لگام کر دیں تو آدمی سرکش ہو جاتا ہے اور یہ اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ ابتدا کرنے کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں، مگر عظیم ہونے کے لیے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ محض لباس کی عمدگی یا کمتری سے انسان کی شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ بناتا ہے اور لباس کو انسان۔ بے قراری اللہ کی تقدیر کو نہیں مٹاتی،
لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہیں۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام مصیبتیں اس راہ سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ کب تک اپنے خوف کو آزادی سے گھومنے پھرنے دو گے؟ قابو کرو اس کو، قید کرو، اور ہو سکے تو اپنے خوف کو ہی ڈرا دو۔ بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس ترقی کا نہ جانے زوال کیا ہوگا۔ انسان کی کوئی صفت آج کے انسان میں نہیں۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان عقل مندی رکھتا ہے۔ عقل مندی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ ایسا مومن دوست تلاش کرو جو اللہ کی اطاعت میں تمہاری مدد کرے، تمہیں خیر پر ابھارے، برائی سے ڈرائے، تمہیں اس سے جب بھی پہنچے خیر ہی پہنچے۔ ایک لذت ہے جو گناہ کرنے سے آتی ہے اور مختصر وقت کے لیے باقی رہتی ہے۔ ایک لذت ہے جو گناہ سے بچنے سے آتی ہے اور اس کی تاثیر موت کے بعد تک باقی رہتی ہے۔ کنجوس سے ہر شخص عاجز ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کی زندگیوں میں خود سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور کب نہیں۔ ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ اس خطرناک دور میں ہمارا ایمان گویا سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی ہے۔ آدمی وقت سے غافل تمام عمر تجربہ حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جب پیغام دینے لگتا ہے تو اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اچھے اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ اندر توڑ پھوڑ مچاتی مسلسل جنگیں انسان کو باہر سے بھی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ جو زبان سے جیسا بولتا ہے وہ کانوں سے ویسا سنتا بھی ہے۔ اپنی توانائی کو ختم ہونے والی لذتوں پر ضائع نہ کرنا۔ روشن دلوں کے سناٹے پیاسے سمندروں کو رلاتے ہیں۔ کاش دنیاوی دولت کی لالچ ہمارے نفس پر غالب نہ آئی ہوتی۔ قسمت بدلتی ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں، مگر جب انسان بدلتے ہیں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ دعا کے دوران لہجہ بادشاہوں کا اور فریاد نہیں بلکہ حکم، اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسروں کے گناہ گننے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ یہ بھی شکر کی بات ہے کہ خدا دھوکہ کھانے والوں میں رکھے، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ معافی دینا نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسانوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ جو تعلق رب کو منظور نہ ہو اسے تم کب تک نبھاؤ گے؟ یہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اسی کے دشمن ہوتے ہیں۔ تصویروں کا ہونا اور ان کے مالکوں کا نہ ہونا ایک بہت تکلیف دہ حادثہ ہے۔ مالدار کے لیے پردیس بھی اس کا اپنا وطن ہوتا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ دنیا جہالت ہے اور اس کا طلبگار جاہل ہے۔ تکلف اگر بڑھ جائے تو محبتوں میں کمی کی وجہ بن جاتا ہے۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ رنگ لائیں گی تمنائیں ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔
محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا۔ دل میں جو تم نہیں تو کس کام کا یہ دل، تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے۔ کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ جب انسان والدین کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کی خوبیاں تمہیں غمگین نہ کریں۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے، نفس ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ کر۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جب صرف ایک ہی شخص آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرو۔ کسی کا سخت لہجہ اس کی ساری اچھائیوں کو پسِ پشت ڈال دیتا ہے۔ ہر حال میں شائستہ مزاج ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ تم چار چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری، بلند کردار، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اچھے ساتھیوں کی قدر کرو، اچھے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اگر دوسروں سے پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو پھر اسے اپنی اصلاح سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ رب کو کہتے ہو اپنی منزل تو رب سے پھر دور کہاں جاتے ہو۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل الگ ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں: بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ ہے فلسفہ یہی عشق کا، جہاں دل جھکے وہی سر جھکے، وہی زانوں موڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔
کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول احتیاط برتنا ہے۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے رحمان کو قبول کر لیا۔ جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ گناہ دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ حق کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا افضل ہجرت ہے۔ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ نیک لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے مومن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات نفسانی ہے، اسے دبائے رکھو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں خوبصورتی دے رکھی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہیں دھرتا، بے فائدہ گفتگو سے بچتا ہے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھتا ہے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرتا ہے، اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، تو جان لیں کہ اب آپ مضبوطی کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔
خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا جانے والا بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ ہر چیز تیرے جمال کی آئینے دار ہے، ہر چیز پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ملاتے ہیں۔ کوئی اگر تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ دروازہ دل کا ہو، دماغ کا یا گھر کا، ہلکا سا بھی کھل جائے تو دوسری جانب کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا ہے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اپنی زندگی تم صحرا جیسی قبول کرو، لیکن دوسروں کی زندگی ویران نہیں کرنا۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دلوں پر راج کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی درخواست جو کبھی لوٹائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم کرتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے مولا، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، اور جس کا کفیل تو ہے پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ تیرا رب وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے کہکہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھے اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جس کو چاہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، چاہنے والوں ہی کو اس کے ارد گرد گھومنا پڑتا ہے۔ اس فتنے سے ڈرو جب دشمن دوست کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں سے اور کوشش سے کی جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ تمام بدن مفلوج کر دیتا ہے، اور جب سوچے جکڑی جائیں تو روحوں تک کی آہ نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے مصیبت میں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کی صفائی پیش کی جائے۔ برے لوگوں کی صحبت میں برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار ہو جاتی ہے۔ کہاں سے لائے وہ معصومیت فرشتوں سی، وہ آدمی ہے گناہوں سے اس کا رشتہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دن اچھا ہو، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ مسکراتا ہوا چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے
جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہوں یا مالدار ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ ہم حقیقی محبت سے کوسوں دور ہیں، ہم ظاہری صورتوں اور خوبیوں سے بہک گئے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ فانی چیزوں کا محتاج ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اے لوگو، جو چیز ختم ہونے والی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکلیفوں میں مبتلا رہے گا۔ مومن کی خوشی اس کی رب کے لیے اطاعت میں اور غم گناہ انجام دینے پر ہوتا ہے۔